سے کہ وہ کرے اور وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے دوبارہ سیاست کے اندر, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ فوج مداخلت کرے سیاست میں, بلکہ مداخلت بھی ایسی کرے جس طرح ماضی میں ہوئی کہ عمران خان کو جتوایا گیا اور بقول جو پرویز الہی کے اس کی نیپیز تبدیل وہی کرتے تھے. اور عمران خان خود مانتا ہے کہ ہمیں بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا, ہم ان کو کہتے تھے ممبر لے کر آ جاؤ. ہمارا اسمبلی میں کورم پورا نہیں ہوتا تھا, ہم ان کو کہتے تھے ممبر لے کر آ جاؤ. سینٹ کا الیکشن ہوتا تھا, ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں سے کہو کہ ہمیں ووٹ دیں. اس طرح کا کام جو ہے وہ پاک فوج سے اداروں سے وہ لیتا رہا ہے, اور آج بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ فوج وہی کردار ادا کرے. اگر آج پاک فوج یہ کردار ادا نہیں کر رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو, میڈیا کو, عدالتوں کو, سول سوسائٹی کو, ہر پاکستانی فرد کو پاک فوج کے اس عمل کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھیں. اب اگر سپریم کورٹ نے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم, ایک اسپیکر, ایک صدر پاکستان, ایک ڈپٹی اسپیکر کے متعلق یہ کہا ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے, اور عمران خان ایک آئین شکن ہے. اور ہم آج بھی, میں تو بار بار مطالبہ کر رہا ہوں, جس دن سے یہ واقعہ ہوا تھا جب ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ دی تھی کہ عمران کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال اب حکومت کے اپنے فیصلے ہیں, وفاقی حکومت کے, وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کی آئین شکنی پر سٹیمپ لگائی ہے. اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص, پہلے تو فوجی عامر آتے تھے نا, ان کے پاس وہ بندوق ہوتی ہے, وہ تو زبردستی کر لیتے ہیں, لیکن اب تو کوئی بھی اسپیکر, کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر, کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی صدر پاکستان اپنی مرضی کے مطابق آئین کو توڑ بروڑ کا استعمال کرے گا, آئین شکنی کرے گا اور آئین کو ایک طرف پھینک دے گا. تو اس لیے عمران کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. شہباز گل نے جب یہ بات کہی, جب اس کی باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے سب کو پتا ہے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا تھا, پاک فوج کے جوانوں کو اکسا رہا تھا, جس قسم کی باتیں اس نے کہی ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بات شہباز گل صرف نہیں کہہ رہا, یہ ایک تسلسل ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پاک فوج کے جرنیل اور جوان لسبیلا کے علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے, وہ بلوچستان کے لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کو ریلیف دیتے ہوئے, اس ریلیف کی نگرانی کرتے ہوئے شہید ہو گئے. پوری قوم سوگوار تھی, افسوس میں تھی, اور پی ٹی آئی کی جو یہ بریگیڈ ہے بشمول ان کے لیڈرز, انہوں نے ایک پوری کمپین چلائی اور ان شہداء کی توہین کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دل آزاری کی. اور وہ سلسلہ بھی جب ابھی چیزیں بے نقاب ہونا شروع ہوئی ہیں, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے ذمہ داران اس عمل میں شامل تھے اور وہ اس کا کردار تھے. اس سے پہلے عمران خان کی تقریریں آپ کے سامنے, پھر یہ شہباز گل کی بات, اور پھر شہباز گل کو جس انداز میں عمران ڈیفینڈ کر رہا ہے, جس انداز میں اس کو وہ بچانا چاہتا ہے. عمران خان نے ابھی تک بھی شہباز گل کی اس تقریر کا, اس انٹرویو کی مذمت نہیں کی. اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ پاکستان کے آئین کے خلاف تھا. وہ شہباز گل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ باتیں اس کی ٹھیک تھی. تو یہ ایک تسلسل ہے جس میں عمران خان شامل ہے, اور عمران خان کا اصل چہرہ جو ہے وہ شہباز گل ہے. عمران خان کا اصل چہرہ جو ہے وہ گوگی ہے, اور عمران خان اپنے آپ کو ان چہروں کے پیچھے چھپا کے وہ ساری جو ہے وہ کارستانیاں کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت سب سے بڑا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اس ملک میں آج تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بھارتیوں نے فنڈنگ کی ہو, کسی سیاسی جماعت کو اسرائیلیوں نے فنڈنگ کی ہو. یہ پہلی اور واحد جماعت ہے جس پر ثابت ہوا ہے, اور یہ کوئی باتیں کرنے کے لیے ثابت ہوا ہے, ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ممنوع فنڈنگ لی ہے, بلکہ ان کو فنڈنگ کرنے والوں میں اسرائیلی اور بھارتی بھی شامل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی اور بھارتیوں کا کسی پاکستانی سیاسی جماعت میں کیا انٹرسٹ ہے, وہ کیوں کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر اب اس بات کو جوڑیں تو عمران خان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکا ہے کہ مودی کی
جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہ یہ کہہ چکا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھارتی عوام کے حق میں ہے. وہ یہ کہہ چکا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے اور اس طرح کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. کوئی ملک اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو وہ مودی کی الیکشن مہم چلا رہا ہے. وہ مودی کو انڈیا میں یہ بتا رہا ہے کہ مودی سے اچھا کوئی لیڈر انڈیا میں نہیں ہے اور عمران خان کی تقریروں کو انڈیا میں بی جے پی جو ہے وہ اپنے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہی وہ سروسز ہیں جو عمران خان سے بھارتی فنڈنگ کے ذریعے لی جا رہی ہیں. عمران خان اس ملک میں اگر کسی کو خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچانا ہو، کوئی تباہی کرنی ہو، تو پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی سیاسی لیڈر، کوئی جماعت، کوئی ایٹم بم نہیں گرائے گی پاکستان پر، کوئی بمباری نہیں کرے گی. وہ پاکستان کو طریقے سے خراب کریں گے. اور عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان پاک فوج کے اندر بغاوت پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ جی کسی طرح سے فوج کے اندر کوئی تفرقہ ہو اور یہ صورتحال پیدا ہو. شہباز گل اس کی مثال ہے. عمران خان سپریم کورٹ کو جو ہے انڈرمائن کر رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے. عمران خان الیکشن کمیشن کی تذلیل کر رہا ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. عمران خان پارلیمنٹ کو خراب کر رہا ہے. عمران خان پاکستان کے جو اچھے میڈیا میں لوگ ہیں جو آزادی سے اپنی بات کرتے ہیں ان کو نشانے پہ اس نے لیا ہوا ہے. عمران خان یہ کہہ رہا ہے ایک چینل کے علاوہ سارے جو چینلز ہیں وہ کرائے کے ٹٹو ہیں. یہ عمران خان نے کہا، جو انتہائی قابل مذمت ہے. عمران خان ہمارے ملک میں ہماری آنے والی نسل کو، ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہی وہ 4-5 چیزیں ہیں جو اگر کسی ملک کے ساتھ کر دی جائیں تو ملک خدا نخواستہ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. ملک کی پورا جو سٹرکچر ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور عمران خان اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. عمران خان اپنی ذات کے علاوہ اس سے باہر نکل کر کوئی دیکھنے کو، سوچنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ادارے عمران خان کی اس گالم گلوچ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں ان کو اس سے باہر نکلنا چاہیے. عمران خان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، جو نوجوان جو اس کے پیچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ سارے ملک دشمن ہیں، لیکن وہ گمراہ ہیں. ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط راستے پہ چلایا جا رہا ہے. عمران خان مذہب کا نام غلط استعمال کر رہا ہے. عمران خان کو مذہب کی ککھ نہیں پتا. عمران خان جس قسم کے مذہب کے حوالے دیتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے میں نے یہ چیزیں کبھی نہیں پڑھی کہ جو کہتا ہے اگر کوئی میرے خلاف ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، اس نے ابھی ایک جلسے کے اندر ایک اور واقعہ گڑھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے انہوں نے یہ کہا تھا. انہوں نے وہ نہیں کہی بات کبھی، کوئی حوالہ نہیں، کوئی حدیث نہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتا یہ چیزیں. عمران خان، ابھی میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خاتون کھڑی کہہ رہی کہ عمران خان اس صدی کا سب سے بڑا پیغمبر ہے. میری رائے میں جتنی مجھے اردو آتی ہے، پیغمبر اور پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پیام میں اور پیغام میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عمران خان کو یہ پیغمبر بنا کے پیش کر رہے ہیں. عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگوں، اللہ کے جو پیغمبر تھے وہ خدا کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، تم میرا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاؤ. نعوذ باللہ، یہ خدا ہے، اس کے ماننے والے پیغمبر ہیں. اس طرح کی یہ باتیں کرتا رہا ہے. اور یہ جو اس کو سکھا دیا نا، اس کی جو پی آر فرم انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ اسلامی ٹچ جو ہے وہ ضروری ہے، یہ تم ضرور دیا کرو. جس طرح سوری نے اس کو یاد کرایا کہ اگر وہ بھول گیا تھا، تو اسلامی ٹچ دینے کے لیے یہ اسلام کو مس یوز کرتا ہے، اسلام کے غلط حوالے دیتا ہے. اور اسلام سے عمران کا کوئی تعلق نہیں ہے. عمران قطعاً مذہبی آدمی نہیں ہے. عمران خان کی ابھی میں نے شاید ابھی جب حکومت سے نکلنے کے بعد کوئی عید کی نماز کی پڑھنے چلا گیا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی عید کی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھی اس کی فوٹیج؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے یہاں نماز پڑھی، یہ اس کی فوٹیج آ گئی. ایک عید کی نماز اس کو پڑھی، ہم نے دیکھی تھی، وہ جو دھرنا ورنا دیا تھا قادری صاحب کے ساتھ، وہ بھی غلط پڑھی. عمران خان جو خود مجھے نہیں پتا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، شاید پڑھتا ہوگا، لیکن اس کو عید کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، وزیر اعظم کے طور پہ کبھی نہیں دیکھا. تو وہ آدمی ہمارے ملک کے سادہ لوگوں کو، جن کو شاید مذہب کا اتنا نہیں پتا ہے، اتنا علم نہیں ہے، ان کو مذہب کا نام لے کے گمراہ کرتا ہے. اس لیے کہ پاکستانی قوم اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ مذہب کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہے، مذہب کے معاملے میں ہم سینسٹیو ہیں، اور اس کو عمران مس یوز کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے غلیظ مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ہونا چاہیے. عمران خان اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے، اس کی جو پوری کمپین تھی وہ کرپشن کے خلاف تھی.
کہ یہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر تو عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے تو گوگی پاکستان واپس کیوں نہیں آتی؟ عمران خان گوگی کو واپس پاکستان کیوں نہیں بلاتا؟ عمران خان نے بی آر ٹی پر اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ عمران خان نے بلینٹری سونامی والا جو کیس تھا اس کو یہ جو اپنا ایک انہوں نے تاحیات چیئرمین نے بنایا تھا اسے ختم کیوں کروایا؟ معلم جبا کا کیس ختم کیوں کروایا؟ عمران خان نے اپنے اور لوگوں کے اوپر جو کیسز تھے وہ ختم کیوں کروائے؟ کوئی ایک کیس بھی اس نے چلنے نہیں دیا اپنے خلاف جو کرپشن کے کیسز تھے۔ توشہ خانے پہ جتنا بڑا ڈاکہ عمران خان نے مارا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، نواز شریف پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، آصف علی زرداری پر توشہ خانے کا کیس بن سکتا ہے، اور انہوں نے کوئی چیز توشہ خانے سے خرید کر مہنگی بیچی نہیں ہے۔ کسی کے خلاف یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے لیو اور بیچ دیو۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے وہاں سے چیز اٹھائی اور پیسے بھی نہیں دیے، اٹھائی بیچی پہلے، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس میں سے تھوڑے پیسے جو بنتے تھے وہ توشہ خانے میں دے دیے، باقی سارے ہڑپ کر گیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہے ہم سب نے سوال اٹھایا تھا کہ ایک سال میں عمران خان کا انکم ٹیکس بڑھ گیا تھا، 5800% اس کی آمدنی بڑھی تھی، 5800%، اور سب نے سوال اٹھایا تھا پورا ملک کا ہر آدمی جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے، عمران خان کیسے امیر ہو گیا؟ تو پتہ چلا اس نے توشہ خانے پہ ڈاکہ مارا تھا، اور آج بھی وہ توشہ خانے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، میری گھڑی میری مرضی۔ عمران خان نے وہ کیا ہے۔ عمران خان کے اوپر اگر یہ کرپشن کے کیسز چلنا شروع ہو جائیں تو بے شمار چیزیں عمران خان کے سامنے آئیں گی عمران خان کی، اور میں جو بات کہتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں، انہوں نے جو فائدہ عارف نقوی سے اٹھایا ہے وہی لوگوں کے جو ہے وہ نا بالکل دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا۔ عارف نقوی نے اس کو اربوں روپے غیر قانونی طور پر دیے، جس کا اعتراف ریحام خان نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ عمران نے بتایا ریحام کو کہ عارف نقوی جو ہے وہ ہمارا فائنینسر ہے، اس نے ہمیں الیکشنز میں اربوں روپے کی مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈی جی ایف آئی تھے بشیر میمن، اس نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ میرا بہت خاص آدمی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور وہ جو جھگڑا تھا کے الیکٹرک کا اور سوئی سدرن گیس کمپنی کا پیسوں کا، اس میں عمران خان نے کئی ارب روپے کی ریلیف دی ہے عارف نقوی کو۔ یہ ایک ڈیل تھی کہ عمران خان کو وہاں سے اس نے پیسہ دیا، عمران خان نے یہاں اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے بینیفٹ دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیکسس تھا بین الاقوامی جگادریوں میں اور عمران خان میں، جنہوں نے کرپشن کی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے طیبہ گل کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا، اپنے سیاسی مخالفین پہ کیسز بنائے، اور پھر اپنے جو کیسز تھے ان کو اس نے بند کروایا ہے۔ عمران خان نے جو اس وقت ایک ڈرامہ رچایا ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہتا ہے کہ میں بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پر میری حکومت ختم ہوئی ہے، اور امریکہ کے اوپر وہ الزام لگاتا ہے، اور پھر انہی دنوں میں امریکہ میں ایک فرم ہائر کرتا ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو پرسیپشن ہے امریکہ میں وہ بہتر کرے۔ بھائی امریکہ نے تو تیرے کو نکلوایا ہے نا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں ساری جماعتوں پر جو سب وفاقی حکومت میں ہیں۔ کے پی کے اندر امریکہ کے ایمبیسیڈر کو بلایا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ پہ اس کو دیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو سیر کرائی جاتی ہے، اس سے گاڑیاں لی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور منسٹر صاحب جو کے پی کے وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، وہ ایمبیسیڈر کو بٹھاتے ہیں اور خود اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی کہ کوئی منسٹر ایک ایمبیسیڈر کے لیے جگہ چھوڑے، اس کو چیئر کروائے، اور وہ جو ہے اس کی وہاں پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی تھی وہ باتیں سنیں۔ عمران خان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی امریکی مخالف کے نام پر، کبھی بیرونی ایجنڈے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا، اور اس نے وہ گند مچائی ہے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس نے جس طرح میں نے بتایا کہ ہر ادارے کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیں، بہتر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ کبھی کہتا ہے کہ ہماری فوج تباہ برباد ہو جائے گی، کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی اگر اس کی باتیں سنیں، اس کی تقریریں آپ سنیں، تو اس تقریر میں آپ کو اس طرح کی بے شمار چیزیں ملیں گی، اور وہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو فوری طور پر عدالتوں سے ریلیف مل جاتی ہے، اس کے خلاف حکومت نے بھی آرٹیکل 6 کا کیس نہیں چلایا، اس کو اور کوئی کچھ چیزیں نہیں کی۔ جب آپ کو کسی پاگل آدمی کو
نہیں پوچھیں گے وہ ہر چلتی ہوئی گاڑی کا شیشہ توڑेगा, ہر آدمی کی ٹانگیں توڑेगा, ہر چلتے ہوئے کو گالیاں دے گا. جب تک اس کو کوئی روکے گا نہیں وہ نہیں رکے گا. جس دن آپ اس کو روکیں گے پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں بھائی گاڑی پہ پتھر مارنا جرم ہے, کسی کی ٹانگ توڑنا جرم ہے, کسی کو گالی دینا غلط ہے, تب وہ رکے گا نا. اب جب اس کو روک کوئی نہیں رہے تو مزے لگے پڑے. اور ڈرامے دیکھیں آپ شہباز گل کے. اس ملک میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے یار. 90 دن کا ریمانڈ جو ہے عدالتوں نے دیا ہے. یا 2 دن کے ریمانڈ پہ طوفان بدتمیزی ہے, طوفان بدتمیزی مچایا ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں, میڈیکل نہیں کروانا چاہتے, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. بھائی اگر زیادتی ہوئی ہے, اگر تشدد ہوا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی بھی شخص کے اوپر, چاہے وہ سیاسی آدمی ہو چاہے وہ کسی غیر سیاسی آدمی ہو, کسی جرم میں کوئی شخص پکڑا جائے قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. تشدد کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن جھوٹ بولنا وہ نظر آتا ہے. بھائی ان کی اداکاریاں تو دیکھو آپ, خدا کا مانے. وہ جب نکلتا ہے ہاسپٹل سے ٹھیک ہوتا ہے, پھر ویل چیئر پہ آ جاتا ہے, پھر اس کی سانس آپنے لگتا ہے, پھر وہ پتہ نہیں آکسیجن لگا لیتا ہے, پھر جب جاتا ہے تو ہاسپٹل میں پھر ٹھیک ہوتا ہے. مزے کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, بٹن کھا رہا ہے, پتہ نہیں کیلے کھا رہا ہے, جوس پی رہا ہے, اس کی مزے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری عدالتوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں, جو لوگ اس ملک کے معاشرے کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں, جو لوگ اس ملک کی میڈیا کو آزادی سے بات کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور یہ جو جماعت ہے نا فاشسٹ, ہم اس کو کیوں کہتے ہیں, یہ فاشسٹ اس لیے کہتے ہیں نا, یہ طریقہ واردات ان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بولے نا کتوں بس اس کو بولنے مت دو, اتنا ڈراؤ, اتنی بدتمیزی کرو کہ بندہ اپنی عزت بچا کے چپ ہو جائے. اور یہ کسی اس طرح لوگوں کو چپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ اس نے غیر قانونی کام کیے ہیں, کرپشن کی ہے, ملک دشمنی کے اقدامات کیے ہیں, اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. اس کے جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے قانون کوئی اور ہوگا, PMLN کے لیے قانون کوئی اور ہوگا, اور PTI کے لیے قانون کوئی اور ہوگا. اگر آصف علی زرداری کے اوپر مبینہ طور پر جرم تھا, صوبہ سندھ میں ہوا, اور اس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے پنجاب میں, اس کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے پنجاب کی. فریال ٹالپور کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور ہمارے کئی لیڈر کے ساتھ بھی ہوا. کیوں؟ وہ کہتے تھے سندھ میں ان کی حکومت ہے تو یہاں ان کو ریلیف ملے گی. تو بھائی یہ فارمولہ شہباز گل پہ بھی لگاؤ نا. شہباز گل کی پنجاب میں حکومت ہے, اڈیالہ کے جیل میں کیا ہوا کہ اس کو وہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہباز گل کو اگر ریمانڈ دیا جائے تو اس کو یہاں کراچی میں بھیجیں, سکھر میں بھیجیں, لاڑکانہ بھیجیں, ملیر بھیجیں, تاکہ جو حکومت کی اس کو سہولت ملتی ہے اس کو نہ مل سکے, اور وہ ٹریٹمنٹ اس کو ملے جس کی بنیاد پر آپ نے آصف علی زرداری, فریال ٹالپور کو جو ہے وہ پنجاب کی جیلوں میں رکھا تھا. بہت شکریہ. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں کہ عمران خان بقول آپ کے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, ملک میں اس نے تباہ کر دیا, معیشت تباہ کر دی, اب وہ کیوں اس کو ووٹ مل رہا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کل بھی کراچی کی نشست عمران خان کی پارٹی لے اڑی ہے. ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ رہنما پیپل